لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اس دنیا کے اندر جب سے ابلیس و شیطان کی جد و جہد شروع ہوئی ہے، اس ابلیس ملعون نے انسان کو کفر و شرک کی طرف دھکیلا ہے. کفر و شرک سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اور ایمان اور توحید کو برباد کرنے کے لیے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں دنیا کے اندر وہ چیزیں چلائی جاتی ہیں. کافروں مشرکوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ خدا ہوں گے، ان خداؤں کو ماننے والے اتنے زیادہ لوگ ایک نظریے پر اور ایک سوچ پر قائم ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر کسی ایک مذہب کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ سوچ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی شروع سے رہی ہے. وہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی دین حق، کوئی سچا مذہب آگے بڑھے، اس کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں، اور دنیا میں ان کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہو جائیں. یہ ان کی کبھی پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کو جگہ جگہ قرآن کے اندر بیان فرمایا اور بتایا کہ دیکھو مشرکین کی سوچ کیا ہے، کافروں کا نظریہ کیا ہے. اللہ رب العزت جو اس کائنات کو بنانے والا، کریٹ کرنے والا ہے، اس کائنات کے حقیقی مالک اور خالق کی کیا منشا ہے. اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس زمین کے اندر اللہ کی بولی بولی جائے، اور اسی کا سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کی بات مانی جائے، اسی کا حکم قائم کیا جائے، اور اس نے جن باتوں سے پر عمل کرنے کو کہا ان باتوں پر انسان عمل کرے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان چیزوں سے رک جائے. یہ اللہ کا منشا ہے، یہ اللہ کی سوچ ہے. لیکن دنیا والوں کی سوچ کیا ہے؟ دنیا والوں کی سوچ جو شیطانی سوچ ہوتی ہے، وہ یہ سوچ ہے کہ اس میں اپنے نظریے کو، اپنے خواہش کو اس میں داخل کر لی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو ایک خدا ہی کیوں، دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا، ایک ہی سے سب کچھ لیا جائے، ایسا کیوں، دوسرا بھی تو ہونا چاہیے، فلاں چیز سے بھی تو کوئی نہ کوئی چیز کے وجود میں آنے کا، زندگی کے ملنے کا ایک میسج ملتا ہو، جو چیز نظر آتی ہو، اس کو کیوں خدا نہیں مانا جا سکتا. سورج آ کر روشنی ڈالتا ہے تو دنیا کے نظام میں اندر تبدیلی آتی ہے. انسان اس سورج کے روشنی سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا، بلکہ اس سورج کی روشنی کی گرمی پودوں کو، درختوں کو اگا دیتی ہے. تو جو چیز زندگی بخشتی ہو، کسی چیز کو ترقی دیتی ہو، وہ چیز بھی تو خدا بننے کے قابل ہے. اس سوچ کو لے کر انسان نے کئی خدا قائم کیے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر
دنیا کے اندر سارے ایک سوچ پر چلنا چاہیں، ایک فکر پر چلنا چاہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انسان کا علم اللہ کو سمجھنے کے معاملے میں، کائنات کے نظام کو سمجھنے کے معاملے میں انسان کا علم بہت غلطی کو بتاتا ہے، بہت ناقص ہے. اگر آدمی اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے اندر تصرف کرنے والے اور نظام چلانے والے خالق و مالک کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو اگر بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو انسان جو ہے اپنی سوچ کو داخل کر لیتا ہے، وہاں جا کر اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. ہمارا ملک ہندوستان، جو لوگ آ کر بستے گئے، کچھ سمندر کے راستے سے آئے، کچھ پانی کے راستوں سے آئے، پتہ نہیں کون کدھر سے آیا، ہر ایک کو ہندوستان نے ویلکم کیا، اور جو جس سوچ اور مذہب کو لے کر آیا، ہندوستان نے اس کو سیلیبریٹ کیا، قبول کیا کہ وہ اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے، جی سکتا ہے. لیکن ہر مذہب کے پاس اپنی ایک آئیڈینٹیٹی ہے. وہ آئیڈینٹیٹی، وہ اپنے مذہبی امور اور مذہبی شناخت کو، ریلیجنس آئیڈینٹیفائی کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی. اور سب سے پہلا، سب سے پرانا دھرم جو اسلام ہے، وہ کیسے اپنی سوچ کو اور اپنے آئیڈینٹیفائی کو ختم کر سکتا ہے. شروع سے یہ لڑائی رہی ہے. ہم چلیں فرعون سے. فرعون نے کیا کیا؟ اس کی بات نہیں سنی گئی، اس کو کسی نے خدا نہیں مانا، تو اس نے کہا کہ اس کے بعد جتنے بچے پیدا ہوں گے ہم سب کو قتل کرتے ہیں. نسل کشی کی. اللہ رب العزت وہ بات یاد دلاتے ہیں بنی اسرائیل کے یہودیوں کو، اے یہودیوں یاد کرو، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، جبکہ ہم نے تم کو نجات دیا، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے لشکر سے. اس فرعون کا کیا حال تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، جتنی سخت تکلیف دے سکتا ہوں وہ تکلیف تمہیں دیتا تھا. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان کی جانوں کو بخش دیتا تھا. یہ حال تھا فرعون کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے. اور فرعون کے بعد عیسائی جو اپنے مذہب پر قائم تھے، یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. یہودیوں کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے، تہمتیں باندھی، ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا کہ تم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہو، تو تمہاری ماں نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو پاک پوتر اٹھا لیا، پوری عافیت کے ساتھ اٹھا لیا. جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، وہ صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا اس آدمی کے جسم میں منتقل ہو گئی. لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دیکھا تو اس کو سولی پر چڑھایا. جو سولی کا پلاننگ کرتا تھا وہی سولی پر چڑھ گیا. اللہ نے انہی کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا اور بتایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان لوگوں نے ان کو مار کر، ان کو قتل کر کے، ان کو سولی پر چڑھا کر یہ سمجھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا. نہیں، اللہ نے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو عیسائیت پر چلنے والے 20,000 عیسائیوں کو قرآن اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. سورۃ البروج کے اندر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، بادشاہ نے عیسائیوں کو مجبور کیا. دیکھیے، ایک بنیاد سمجھ لیجیے، ایک بیس سمجھ لیجیے. دنیا کے اندر جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، سن رہے ہیں آپ، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. جن کے پاس کچھ ہوتا ہے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دوسرا مذہب پنپنے نہ پائے، کوئی ریلیجنس آگے نہ بڑھے. کیا کرو؟ ان کو مجبور کرو، ان کو تنگ کرو، ان کو ستاؤ، جیسے آج کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. ان پر زور زبردستی کرو تاکہ وہ مجبور ہو کر ہمارے مذہب کو قبول کر لیں، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ہمارے مذہب کو وہ قبول کر لیں.
اگر ایسا نہیں ہوتا ہے وہ اپنے مشن پر کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری تھیوری یہ استعمال کی جاتی ہے کہ فکری طور پر، مذہبی طور پر ان کے دیوتاؤں کو ہم بھی دیوتا مان لیتے ہیں، ان کے دین کو ہم بھی دین مان لیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم تمہارے دین کو صحیح مانتے ہیں تو تم ہمارے دین کو کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے ہو؟ بڑی چالاکی کے ساتھ ان کے دین کو اپنے اندر ابزر کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات میں آگے چل کر اس کی ڈیٹیل کروں گا، اللہ کرے کہ ساری بات آ جائے۔ اب یورپ کے لوگوں نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے عیسائی ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو ان 20,000 عیسائیوں کو زندہ جلایا۔ 20,000 عیسائیوں کو قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس سے پہلے یورپ کے اندر کیسے حالات تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والے یہودیوں نے فلسطین سے عیسائیوں کا خاتمہ کیا، فلسطین سے بھگایا۔ عیسائی جو مذہب پر جمے ہوئے تھے ان کو جو ہے باہر کیا گیا۔ جب ان عیسائیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ماننے کے ہی لائق، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہاں مانتے ہی نہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ ان کا جو سردار تھا اس نے بڑی چالاکی اور منافقت سے ایک نئی تھیوری پیش کی۔ کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ایک خدا مانا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹے ہیں اللہ کے، اللہ ایک خدا، عیسیٰ ایک خدا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک پیغام لا کر دینے والے جبرائیل ایک خدا۔ تو عیسائیت جو عیسائی مذہب خالص توحید پر تھی اس کو 3 ڈیوائیڈ کر دیا گیا، 3 تھیوری پر اس کو اٹھایا گیا کہ دیکھو عیسائیت ان تینوں کا نام ہے۔ یہ بات انجیل میں بھی نہیں تھی۔ اگر عیسائی اپنے مذہب پر پکے جمے ہوئے رہنے والے تھے تو وہ قبول نہیں کرتے، لیکن اس نے بڑی چالاکی سے، جس کا نام کتابوں میں پولس لکھا ہے اور جو ہے اس کو سینٹ پال کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے یہ تھیوری اور چھوڑ کر عیسائیوں کے دماغ کو کیپچر کر لیا اور بتایا کہ دیکھو میں بھی عیسائی کو قبول کرتا ہوں، اگر تم تم جو ہے اس تھیوری کو مانتے ہو تو پھر میں قبول کر لوں گا۔ لکھا ہے کتابوں میں اس زمانے میں ہندوستان کے اندر بھی یہ 3 تھیوری کو ماننے والے لوگ تھے، جو بھی ہندو تھے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو برہما بھی ایک خدا ہے، وشنو بھی ایک خدا ہے، شیو بھی ایک خدا ہے، اور روم کے اندر پہلے سے یہ عیسائی 3 کو ماننے کے قابل تھے ہی۔ اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایران کے اندر 2 خدا کا تصور تھا، عیسائیوں کے پاس 3 خدا کا تصور تھا، ادھر ہندوستان کے اندر بھی 3 خداؤں کا تصور تھا۔ اس طرح کر کے عیسائیت کو یہودیوں نے اپنے اندر ابزر کر لیا کہ عیسائی پنپنے نہ پائے۔ اگر تم عیسائی ہو تو ہم بھی عیسائی ہیں، ہم جیسا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اگر تم ویسے مانتے ہو تو ہم تمہارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلو آج اور تم آج سے بھائی ہیں۔ یہ بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے یہ سوچی۔ یہ کب ہوا؟ یہ آخر میں ہوا۔ اس سے پہلے مذہبی لوگوں پر جتنا ظلم ڈھا سکتے تھے، جتنی ان کو تکلیف پہنچا سکتے تھے، اتنی تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دھوکہ دیا گیا اور کہا کہ آپ حفاظ کو بھیجیے، قرآن کے حافظوں کو بھیجیے، ہمارے گاؤں والے قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چھانٹ کر کے 70 صحابہ کو لے جا کر بئر معونہ مشہور قصہ ہے، وہاں لے جا کر سارے حفاظ کو، سارے صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ شروع سے ہوتا رہا ہے کہ جو ہماری بات نہیں سنتے انہیں مار دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے اور ان کے وجود کو بالکل مٹا دیا جائے۔ یورپ والوں نے کیا کیا؟ یورپ والوں نے وہی کیا، عیسائیوں کو کتنا مارا۔ فلسطین سے میں یہ آباد ہونے کے لیے وہاں سے فلسطین کو خالی کیا گیا،
ہٹلر کی تاریخ دیکھیے، اس نے کیسے لاکھوں یہودیوں کو رون ڈالا تھا، لاکھوں یہودیوں کو رون ڈالا۔ اب جو اسلام جہاں قائم ہوا تھا بالکل آخری زمانے میں، جو اسپین کا علاقہ تھا جہاں کو تاریخ ابن زیاد نے جس کو فتح کیا تھا، عجیب تاریخ ہے، پڑھ کر دیکھیں کیسے فتح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی اور بتایا تھا۔ حضرت طارق ابن زیاد نے وہ پورا اسپین اور اندلس کا علاقہ فتح کیا، وہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی اور اسلام قائم رہا، لیکن کسی بھی طریقے سے ان عیسائیوں کو وہ چیز ہضم نہیں ہوئی اور وہاں پر مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا، مسلمانوں کو سمندر میں ڈبو کر مارا گیا اور جو ہے الگ الگ طریقوں سے ختم کیا گیا تاکہ وہاں سے اسلام کا خاتمہ ہو۔ یہ ایک تاریخ رہی ہے اہل یورپ کی، جو آج دنیا کے اندر بہت نام کماتے ہیں، ڈسپلن کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر، ڈیولپمنٹ کو لے کر، ٹیکنالوجی کو لے کر دنیا ان کو اپنا خدا مانتی ہے، لیکن ان کے کارنامے اتنے سیاہ کارنامے ہیں، سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے تاریخ کے مجرم ہیں، جنہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ دنیا بھر کے اندر دوسرے مذاہب کو ختم کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو کچلنے کے لیے قوموں کو ختم کیا، اس زمین کو خون سے رنگ دیا، اور جو ہے یہودیوں کا خاتمہ جو کیا گیا، ہولوکاسٹ، پوچھ لیں آپ ان لوگوں کو تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کا خاتمہ ہوا تھا ہولوکاسٹ کے ذریعے سے۔ تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس پر میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے خاتمہ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ طاقت والوں کے مذہب کو قبول نہیں کرتے، ان کی بات کو پسند نہیں کرتے، ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ جب ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ جاپان کے اندر بڑی ترقی ہو رہی ہے اور جاپان کے لوگ نہ ہمارے مذہب کو مانتے ہیں نہ ہمیں قبول کرتے ہیں، لہذا جاپان کے اندر انہوں نے اپنے مخالفین پر، اپنے دشمنوں پر سیکنڈ ورلڈ وار کر کے ہیروشیما اور ناگاساکی کے بنائے بسے بسائے آباد شہروں کے لاکھوں انسانوں کو ختم کیا۔ یہ لوگ کبھی امن کے علم بردار نہیں ہو سکتے، ان لوگوں سے کبھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، ان لوگوں سے کبھی دنیا کے اندر سلامتی قائم نہیں ہو سکتی، یہ کبھی جو ہے کیریکٹر والے نہیں ہو سکتے۔ جو کچھ انہوں نے لیا اسلام سے پڑھ کر لیا، اسلام کی تاریخ کو سن کر لیا ہے، یہ ایک سیاہ باب ہے، تاریخ کا ایک جو ہے سیاہ باب ہے، بلیک لسٹ ہے، جس طرح انہوں نے دنیا کے اندر مذاہب کو ختم کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے صبح قیامت تک یہ دین رہے گا، یہ اسلام رہے گا۔ ماننے والا اللہ رب العزت کا اگر سچے دین پر قائم رہتا ہے، اللہ دنیا میں بھی مدد کریں گے اور جو ہے آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ تو دوسرا نظریہ جو یہ قائم کیا گیا، جو میں نے کہا کہ عیسائیوں کے دماغ کو کیپچر کر کے ان کو کہا گیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا 3 تصور کر لو، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت، تیسری چیز روح القدس، ان تینوں کے تھیوری سے عیسائی مذہب کی شکل بگاڑ دی گئی، عیسائی مذہب کی شکل بگاڑ دی گئی، عیسائی مذہب کو اپنے اصلی شکل پر باقی نہیں رکھا گیا۔ یہ چلا آ رہا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو توحید کی تعلیم تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ اب عیسائی کیا کرتے ہیں؟ ان تینوں کا اپنا خدا مانتے ہیں، ان تینوں کو خدا مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہی اصل عیسائیت ہے، یہی اصل جو ہے دین ہے۔ اس سوچ کو لے کر جینے والے دنیا کے اندر سارے عیسائی۔ اب ہندوستان کا جب نمبر آتا ہے، ہندوستان کے اندر شروع سے ان لوگوں کی کوشش رہی، میں یہاں رک کر ایک بات کروں، جب ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اس زمانے میں
جن جن لوگوں کو سیکولر ہم سمجھتے ہیں ان کی بڑی کوشش رہی، چاہے آپ مہاتما گاندھی کا نام لے لیں یا جو ہے جواہر لال نہرو کا نام لے لیں۔ آپ یہاں رک کر میں ایک اور بات کہتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں کہ قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے، ممبر پر بیٹھ کر یہ دنیا کی لڑائی جھگڑوں کی سیاسی بات کیوں ہو رہی ہے؟ آپ جب تک ہندوستان کی ریلیجنس پر، مسلم مذہب پر، اسلامی تہذیب پر جو حملہ ہو رہا ہے، ہماری ان کی لڑائی جو ہے وہ مینٹالٹی طور پر کس بنیاد پر ہے اور ہم کو اسلام لیس کیسے وہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مذہب کے اندر اور ہماری تہذیب اور کلچر کے اندر انہوں نے کیا کیا چیزیں چھوڑ رکھی ہیں جس کی وجہ سے ہم کلچرل طور پر مسلمان نہیں رہ رہے ہیں، اسلام سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اصل لڑائی یہی ہے، مجھے یہ بات سمجھانی ہے۔ ہندوستان مختلف فرقوں کا، مختلف مذاہب کا یہ ملک رہا ہے، یہاں پر کسی ایک کو میجورٹی حاصل نہیں ہوئی ہے، آپ اچھی طرح جان لیں۔ آرین سماج کے لوگ ہوں، برہمن ہوں، انہوں نے پلان کیا ہوئے کسی طریقے سے جو ہے ہندو سب کو ڈکلیئر کیا جائے۔ ایک مستقل ایک لڑائی لڑی گئی، اور جو کچھ سیکولر ہم سمجھتے ہیں انہوں نے بھی کوشش کیا کہ کسی بھی طریقے سے جتنے مختلف ذاتوں میں، الگ الگ ذاتوں میں، الگ الگ راجاؤں کو ماننے والے، الگ الگ رجواڑوں میں رہنے والوں کو ایک کر لیا جائے۔ ڈاکٹر امبیڈکر اور ادھر جواہر لال نہرو کے بیچ میں لمبی لڑائی لڑی گئی، جب انہوں نے نہیں مانا کہ بھئی یہاں چھوٹے چھوٹے مذہب جو ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم جو ہے اپنی وجود، اپنی آئیڈینٹیفائی الگ رکھتے ہیں، پوری کوشش کی گئی، لڑایا گیا، ان کو مارا گیا، دھمکایا گیا اور ان کو اپنے اندر لے لیا گیا، اور آج سب اپنے کو مانتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، لیکن یہ ملک آج ہم کہتے ہیں یہ ملک جو ہے مائنارٹی کے میجارٹی کا ملک ہے۔ دس کنٹری آف دی میجارٹیز دی مائنارٹیز، کہ یہ مائنارٹیز کی میجارٹی کا ملک ہے۔ ان لوگوں نے زبردستی اپنے ان لوگوں کو لے لے کر کے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، گوتم بدھ جو تھے ان کی تعلیم خالص توحید پر تھی، انہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ بھئی دیکھو ایک خدا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ جو توحید کا انہوں نے کنسپٹ دیا تھا وہ بالکل اسلامی تھا، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر جو برہمن یہ کہتے تھے کہ بھئی پیدائشی طور پر انسان یا تو کمتر پیدا ہوتا ہے یا برتر پیدا ہوتا ہے، اچھی ذات میں پیدا وہ ہوتا ہے جو برہمن ہوتا ہے، اونچی ذات کا ہوتا ہے، وہ بڑے مقام پر، بڑے پاک اور پوتر شکل میں پیدا ہوتا ہے، جو چھوٹی ذات میں پیدا ہوتا ہے، کمتروں میں پیدا ہوتا ہے، وہ کمتر ہوتا ہے۔ گوتم بدھ نے کہا کہ یہ بات غلط، ایسے نہیں ہو سکتا، پیدا جو بھی ہو پیدائشی طور پر کوئی کمتر اور کوئی برتر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بدھسٹوں کے مندروں کو جلایا اور بدھوں کو مار کر ہزاروں لوگوں کا قتل کیا۔ تاریخ پڑھیے، مصیبت یہ ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں۔ اور دھیرے دھیرے جو ہے یہ مذہب جو ادھر گیا، نیپال اور ادھر چین اور ادھر، اور اس وقت کے بادشاہ نے جس کا نام لکھا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے بدھسٹ کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں آج سے بدھسٹ بنتا ہوں۔ اشوک اس کا نام لکھا ہے، راجہ اشوک، اس نے بدھسٹ کو قبول کیا، اور اس کے قبول کرنے کی وجہ سے پورا علاقہ جتنا آپ کو نظر آتا ہے، چین اور جاپان اور سری لنکا اور تھائی لینڈ اور کوریا اور ویتنام، یہ سارے علاقے بدھسٹوں کے میجارٹی کے علاقے بن گئے۔ لیکن پھر دوسرا بادشاہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے گوتم بدھ کا ایک پتلا بنا دیں، اس سے محبت اور پیار کا اظہار کرے۔ دھیرے دھیرے جو مذہب توحید پر تھا وہاں پر ایک بت پرستی اور شرک کی بنیاد رکھی گئی۔ بتاتا ہوں آپ، وہ اپنے کو ہندو نہیں مانتے تھے۔ آج آپ ہندوستان کا وہ کانسٹیٹیوشن اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کہ بھئی یہ بدھسٹ بھی ہندو ہیں، بدھسٹ ہندو ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے پنجاب کے کئی مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ بھئی تم حسینی برہمن ہو،
محمدی ہندو ہو. تاریخ میں لکھا گیا کبھی مسلمانوں نے اپنے کو نہیں کہا. تو بڑی چالاکی کے ساتھ ان کو اپنے اندر ابزرو کر لیا. اس کی ایک مثال آگے اور دیتا ہوں. جین جو مذہب ہے، ان کے مذہب کے اندر دو فرقے ہیں، دگامبر اور شوتامبر. یہ دگامبر یہ کہتے ہیں بھئی ہم تو پیدائشی ننگے پیدا ہوئے، کپڑے وپڑے کیوں پہننا ہے. ایسے نظریے کے تھوڑے لوگ ہیں. ان کا پجاری بھی ننگا ہوتا ہے، اس کے ماننے والے بھی ننگے ہوتے ہیں. وہ پوری سیکورٹی لے کر پرچار کرتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں. لیکن شوتامبر جو لوگ ہیں، جو سفید کپڑے پہنتے ہیں، ان کا اپنا پیشوا ہے مہاور جین. بہت زمانے تک اس کی پوجا نہیں ہوتی تھی، اس کا پتلا نہیں ہوتا تھا. لیکن بڑی چالاکی سے ان شوتامبروں نے اس کا پوجا، اس کا پتلا بنایا اور اس کی بت پرستی شروع کی، اور وہ آج اپنے کو ہندو کہتے ہیں. تو میرے دوستو، لڑائی یہی ہے ہمارے اور ان کے بیچ کہ کسی بھی طریقے سے یہ بھی کہا گیا. پچھلے زمانے میں بعض ہندو سرداروں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شروع کرتے ہیں، تم خود کیوں مانتے ہو؟ ہم بھی محمدی ہیں، ہم بھی محمد کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر تم کہو تو محمد کا ایک پتلا ہم بنا دیں اور جو ہے اس کی پوجا پاٹ شروع کر لیں. کوئی آدمی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، بیسیکلی اسلام کیا ہے میں سمجھا سکتا ہوں، بیسیکلی ہندوازم کیا ہے کوئی سمجھا نہیں سکتا. انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ایک کام یہ کیا ہندو متکلمین نے کہ بھئی جتنے ہو سکے اتنے زیادہ خدا کو اپنے مذہب کے اندر ابزرو کیا جائے تاکہ دوسروں کا وجود اور آئیڈینٹیفائی دنیا میں نہ دکھائی دے. انہوں نے بدھسٹوں کو بھی اپنے اندر ڈال لیا، اور جو جتنے شیڈول کاسٹ کے لوگ تھے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھے تو یہ الگ الگ پیشواؤں اور راجاؤں کے ماننے والے تھے، ان کو بھی اپنے اندر ڈال لیا. ادھر سے جینیوں کو بھی ڈال لیا. بچے مسلمان، اللہ نے ان کو استقامت دی ہے. یہ کسی بھی طور سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کلچر طور پر، نہ جو ہے عقیدے کے طور پر، نہ مینٹیلٹی طور پر، کسی بھی طریقے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی ایک بات ساری دنیا کو کھٹک رہی ہے. یہودی دیکھتے ہیں ہم نے عیسائیوں کو اپنے اندر ہڑپ کر لیا، ادھر یہ لوگ دیکھتے ہیں ہم نے اتنے سارے مذہب کو اپنے اندر ہڑپ کر لیا. اب رہے یہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میرے دوستو، ان کی ایک سازش ہے. یہ اپنے سازش میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ صاف طور سے نہیں بتا سکتے ہمارا بیس کیا ہے. الگ الگ طور پر، الگ الگ نظریے پر اسکولوں کے اندر اور مذہبی مقامات کے اندر کوئی نہ کوئی موقع لاتے ہیں، وہاں پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمارا آستے کا معاملہ ہے. بابری مسجد جس کے بارے میں اندھا فیصلہ کیا گیا، اندھا فیصلہ، یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ بھئی مسجد توڑ کر مندر نہیں بنائی گئی، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہندوؤں کی آستھا، اس لیے کورٹ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے. اندھا فیصلہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ کہنا یہی تھا نا ان کا کہ بھئی یہاں پہلے مندر تھی اور اس کو گرا کر کے مسجد بنائی گئی. لیکن حکومت کورٹ فیصلہ دے رہی کہ بھئی مسجد کو گرا کر تو مندر نہیں بنائی گئی، مسجد کو تو گرایا گیا ہے، لیکن یہاں چونکہ مسلمان ہندوؤں کے آستھا جڑی ہوئی ہے اس لیے ان کو یہ حوالے کر دیا جائے. تو میرے دوستو بزرگوں، ہر کنکر کو شنکر ماننے والوں کے ساتھ نہ کبھی ہماری دوستی ہوئی ہے، نہ رہے گی. بہت سمجھنے کی، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ ان سے کاروبار تو کر سکتے ہیں، ان سے اسٹڈی تو لے سکتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ گاڑی دوستی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، ان کے خیالات ہمارے خیالات ایک ہو رہے ہیں، سمجھ لیجئے ہماری تنزلی کے دن آنے والے ہیں.
وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم کو بھی ان کے اپنے اندر ابزرو کر لیں اور ہماری آئیڈینٹیفائی باقی نہ رہے، ہمارا کلچرل طور پر ہمارا وجود اس ملک کے اندر باقی نہ رہے، وہی یہ چاہتے ہیں۔ اور ہم بھی اپنے بچوں کو لے جا کر اسکولوں میں اور کالجوں میں چھوڑ کر ایسے بے خبر ہو رہے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشن کیا سوچ لے کر آنے والی ہے باہر۔ ان کی وہ مینٹالٹی طور پر عیسائیت کی طرف مائل ہیں یا ہندوزم کی طرف مائل ہیں، کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے اسلام بیزار تو ہیں، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس ان کے ذہنوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے مینٹالٹی طور پر، بہت سارے لوگ ہیں یہ بات کرنے والے، بہت سارے لوگ ہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں نے آ کر مذہبوں کو الگ کر لیا، سارے مذہب ایک ہیں۔ یہ بات کہنے والے مسلمانوں میں کم ہیں، لیکن غیروں میں زیادہ نہیں، سارے مذہب ایک ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایک ہی شکل میں پیدا کیا، لیکن انسانوں نے آ کر آپس میں بٹوارا کر لیا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ، ہم نے تمہارے لیے دین شریعت مشروع کیا ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام نے کیا۔ ما وصی بہ نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ان سارے نبیوں نے کس بات کی وصیت کی تھی؟ تم تو عیسیٰ علیہ السلام نے کس بات کی وصیت کی؟ تم موسیٰ کے ماننے والے موسوی ہو، اپنے کو یہودی کہتے ہو، تو انہوں نے کس بات کی وصیت کی تھی؟ ان اقیموا الدین، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قائم کرو۔ یہ دین دنیا کے اندر قائم ہونا چاہتا ہے، دوبارہ اس کو زندگی کے اندر لاؤ۔ ولا تتفرقوا فیہ، اس اللہ کے معاملے کو لے کر، دین کے معاملے کو لے کر جھگڑا مت کرو، یہ وہ نبیوں کا طریقہ ہے، اسی کو آباد کرو۔ لیکن دشمن جو ہوتے ہیں، ملحد جو ہوتے ہیں، زندیق جو ہوتے ہیں، یہی سوچ لے کر دنیا کے اندر ہنگامہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی کلچرل طور پر ہمیں مٹانے کی پوری سازش ہو رہی ہے۔ اب ہمیں کلچرل طور پر مسلمان کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں کے اندر، گھروں کے اندر، فنکشنوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اور جو ہے شادیوں کے موقع پر، عیدوں کے موقع پر، سڑکوں میں اور گھروں کے اندر، کسی بھی موقع پر اسلام نظر آئے ہماری زندگی سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر ہم اتحاد سمجھ کر کہ ہندو لوگ بھی ہمیں پسند کرتے ہیں، ہم بھی پسند کرنا چاہیے، ہم سب سارے کے سارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ رہنے کی وجہ سے ہم برادران وطن سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی تو یاد کیجئے، من جامع المشرک وسکن معه، جس نے مشرک کے ساتھ گاڑی دوستی بنا لیا اور اس کے خیالات اس کے خیالات ایک ہو گئے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، فإنه مثله، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انہی میں کا ہے، وہ مسلمانوں میں کا نہیں۔ کلچرل طور پر اسلام کو لائیے، اسلامی شناخت، لباس میں، عادات میں، اخلاق میں، اپنی بچیوں کے کپڑوں کو سیدھا کیجیے، اپنے عورتوں کے کپڑے پردے کے اندر ہوں، ان کا جسم پردے میں ہو، اور ان کے خیالات اسلامی ہوں، ان کے عادات سنتی ہوں، اخلاقاً، عبادتاً، عقیدتاً اسلام ان کی زندگی سے جھلک رہا ہو۔ میرے دوستو، تبھی جا کر ہم پوری قربانی دیں گے اور اس آئیڈینٹیفائی کو بچا سکتے ہیں۔ میری بات ادھر ادھر کی میں سمیٹ کر آپ حضرات کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کیا ہوں۔ مجھے ادھر ادھر کی تاریخ اور دنیا والوں کے قصے سنانے کا شوق نہیں تھا، مجھے یہ بتانا تھا پہلے کے دشمنوں نے بھی دو لڑائی لڑی ہے۔ ایک لڑائی کہ بھئی ان کو اپنے اندر ابزرو کر لیا جائے، اپنے اندر ایسے شامل کر لیا جائے کہ ان کی آئیڈینٹیفائی باقی نہ رہے، نہ ماننے والوں کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ دو لڑائی رہی ہے۔ اس دوسری لڑائی میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، جہاں ان کی طاقت ہے وہاں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کا انجام انہیں بھگتنا پڑے گا، اس کا انجام انہیں بھگتنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہر موقع پر ظلم ہی چلتا رہے گا۔ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، کب آئے گا اللہ کو پتا،
لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں، چاہے ہم میجارٹی میں رہوں مائنارٹی میں رہیں، لیکن ہم وہاں پر اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ ہم جو ہے ہم دین پر قائم رہیں گے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آخری بات جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے، اس کے 100 سالہ اجلاس میں جو ہزاروں لوگوں کے بیچ میں، جہاں پر عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، لوگوں یاد کرو اس زمانے کو جس میں تمہیں جو ہے چھوڑ کر دنیا والے جا رہے تھے، ملک بنایا نا انہوں نے، وہ ملک بنانے والے جا رہے تھے اور کہا تھا کہ بھئی یا تو تم مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، ہندو بنا لیے جاؤ گے۔ اس وقت کو یاد کرو، اور یہ مجمع یہ جو ہے کراؤڈ یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کا مستقبل اسلام ہے، ہندوستان کا فیوچر مسلمان ہے۔ ہم اس ملک کے اندر پوری اسلامی شناخت کے ساتھ رہیں گے۔ ہم تہجد چھوڑنے کے بھی چھوڑنے پر بھی ہم جو ہے کسی سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ ہم سے کہا جائے مسواک چھوڑ دیجئے، ہم اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس دستور کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اپنی آئیڈینٹیفائی کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یہ وہی بات میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کر مریں، ہمارے بچے اسلام پر مریں، تو ہم کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اسلام پر جینا پڑے گا، تبھی جا کر اسلام پر موت نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو اس موقع پر کی سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے، مسلمان پریشان کھڑے، جو دین کو نہیں جانتے وہ بھی پریشان کھڑے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا، کعبہ میرے آگے ہے تو کلیسا میرے پیچھے، روکے ہیں مجھے ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر۔ اندر کا ایمان روک رہا ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے تو کلیسا میرے پیچھے۔ جو کلیسا اس کو کہتے ہیں جو سلیب کی نشانی کا ہوتا ہے۔ اس کشمکش میں مسلمان جی رہے ہیں، ضروری ہے کہ مسجدوں کو آئیں، دین سیکھیں، عقیدے کو جگائیں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ماحول کے اندر، زندگی کے اندر اسلام کو داخل کریں۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔